اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں۔ دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا۔ طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی؟ اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے، میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا۔ اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی۔ لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے۔ حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ۔ آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار۔ آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے، اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو۔ آج آپ یقین کریں 25 لاکھ طالب علم ہے دینی مدرسوں کے اندر پاکستان میں، تو آخر ان کا بھی تو نظام چل رہا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کس کس انداز میں پریشانیاں ہیں، لیکن عوام سے لے کر حکومتیں سب کا سوچتی ہیں لیکن ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا طالب علم ہے اور نبی پاک کے پیارے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو باقاعدہ وظائف ملے۔ میں تو آج ذکر ہی ان لوگوں کا کر رہا ہوں جن کا مرشد میرا شوباز الہی، تجار علیہ سنگ حبیباں، تقدیر اللہ دی نے کھچیاں ڈوراں، ان مل سی نال نصیباں۔ اور مرشد ہماری ذات پر بوجھ پڑ گئے، اور مرشد ہماری ذات پلندوں میں دب گئی، اور مرشد ہمارے واسطے تو ایک شخص تھا، اور مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے۔ تو بڑی گہری بات ہے، میرا تو بس چلے تو میں کئی گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں حضرت پہ، اس لیے کہ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں نے کتابوں سے کرنی ہے، یہ تو میں نے آنکھوں سے تلاوت کی ہے اور دل میں نے تحریر بنائی ہے۔